بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وضو کا مکمل مسنون پریکٹیکل طریقہ سیکھیں گے۔ وضو کا مکمل مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ جب انسان وضو کرنے لگے، وضو کرنے سے پہلے اپنے دل میں ارادہ کرے، نیت کرے۔ نیت کرنا یہ وضو کے اندر مسنون ہے احناف کے نزدیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور ضرورت کے مطابق ہم نے نلکے کو کھولنا ہے۔ ضرورت کے مطابق نلکے کو کھول لیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھونا ہے۔ جب دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ہم نے گٹوں تک دھو لیا، پھر اس کے بعد ہم نے کولی کرنی ہے۔ کولی کا طریقہ کار کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کا ہم نے اس طرح چلو بنانا ہے، اور اس کے اندر ہم نے یہ پانی لینا ہے، اور پانی لے کر ہم نے اس کو منہ میں ڈالنا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے کولی کرنی ہے۔ اگر کوئی انسان مسواک کر کے وضو کرتا ہے تو اس نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں مسواک کرنے لگا ہوں۔ مسواک کا مسنون طریقہ کار کیا ہے کہ انسان اس طرح، یہ جو مسواک ہے اس کو پکڑنے کا مسنون طریقہ کار یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں ہم نے ادھر رکھنی ہے، اور یہ چھوٹی انگلی جسے چیچی کہتے ہیں اسے اندر کی طرف رکھنا ہے۔ انگوٹھے کو بھی اندر کی جانب تھوڑا اوپر کر کے رکھنا ہے، اور مسواک کرتے ہوئے ہم نے پہلے اوپر والے جبڑے کو دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے بائیں طرف آنا ہے، پھر نیچے والے جبڑے کو اچھی طرح صاف کرنا ہے، پھر دانتوں کے اندرونی والا جو حصہ ہے اس کو بھی اچھی طرح ہم نے صاف کرنا ہے۔ مسواک کرنے سے پہلے مسواک کو اچھی طرح اب ہم کر لیں گے۔ اب یہ پریکٹیکل طریقہ ہے۔ جب ہم نے ایک مرتبہ مسواک کر لی، پھر مسواک کو دھونا ہے اور کولی کرنی ہے، اور دوسری مرتبہ پھر اسی طرح مسواک کرنی ہے۔ ایک بات کا خیال کرنا ہے، مسواک کو ہم نے دانتوں میں چوڑائی میں مارنا ہے۔ لمبائی میں کریں گے تو مسوڑے خراب ہوں گے اور مسوڑوں سے خون نکلنے کا خدشہ ہے، تو اس طرح چوڑائی میں ہم نے مسواک کرنی ہے۔ دوسری مرتبہ بھی ہم نے اس کو دھونا ہے، اور دھو کر ہم نے اس طرح پہلے پورے منہ میں ہم نے مسواک اسی طرح پھر کولی کرنی ہے، مسواک کو دھونا ہے، پھر تیسری مرتبہ بھی ہم اسی طرح کر لیں گے۔ اب مسواک کو ہم نے رکھ دیا ہے۔ کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر عمل یہ ہے کہ ہم نے دائیں چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دیکھیں، دائیں چلو میں نے پانی لے لیا ہے، اس کو ناک کے قریب کر کے ہلکا سا اوپر کی طرف سانس کھینچنا ہے۔ زیادہ کھینچیں گے تو دماغ کی طرف پانی پہنچے گا، جس کی وجہ سے غوطہ لگنے کا خدشہ ہے، طبیعت کے ناساز ہونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جب ہم نے چلو میں پانی لے لیا، اس کو ناک کے قریب کرنا ہے۔ جب ناک میں اس طرح پانی ڈال لیا تو پھر بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس سے اپنے ناک کو صاف کرنا ہے۔ بھی رینٹ وغیرہ اندر جمی ہو تو اس کو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اچھی طرح صاف کر کے 2-3 مرتبہ انسان اپنے ناک کو اس طرح صاف کر لے، تاکہ نماز پڑھتے ہوئے، رب کی عبادت کرتے ہوئے اس کے نماز میں کسی طرح کی کوئی بھی کھجلی نہ ہو، تاکہ عبادت سے اس کی توجہ دائیں بائیں نہ ہٹے۔ اب اس کے بعد ہم نے اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو دھونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان نے پورا چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بالوں کی ابتدا سے لے کر، جہاں بالوں کی جڑ ہے ادھر سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورے کے پورے چہرے کو ہم نے دھونا ہے، کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر انسان کے چہرے پر داڑھی ہے تو داڑھی کو بھی اچھی طرح دھونا ہے۔ اگر داڑھی گھنی ہو، جس طرح کے میری گھنی ہے، تو وضو کرتے ہوئے اگر جلد تک پانی نہ بھی پہنچے گا تو انسان کا وضو ہو جائے گا، لیکن غسل میں جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان وضو میں بھی جلد تک پانی پہنچا لے گا تو یہ افضل عمل ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر پانی لینا ہے، اور اس کو زیادہ زور سے نہیں مارنا بلکہ درمیانی مقدار سے مارنا ہے، تاکہ نہ اپنے کپڑے پر چھینٹے پڑے اور نہ ہی کوئی دوسرا جو پاس بیٹھا ہوا ہے اس کے کپڑے پر کسی طرح کی کوئی چھینٹے وغیرہ پڑے۔ تو اب یہ دیکھیں، پیشانی سے پانی کو ڈالنا ہے اچھی طرح، یعنی یہ دیکھیں 3 مرتبہ میں نے اپنے چہرے کو دھو لیا۔ اب میں نے اپنی داڑھی کو تر کرنا ہے تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ اب ہم نے مکمل طور پر چہرے کو دھو لیا، داڑھی کو بھی اچھی طرح تر کر لیا ہے۔ اب ہم نے داڑھی کا خلال کرنا ہے،
تاکہ داڑھی کے اندر جتنے بھی وضو کے پانی کے قطرے ہیں وہ اچھی طرح نکل جائیں، نہ اپنے جسم پر کپڑوں پر پڑے، اور نہ ہی جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں مسجد میں قطرے گریں۔ اور داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے ایک ہاتھ کو ایسے آگے رکھنا ہے اور دائیں ہاتھ کے ساتھ اندر کی طرف سے باہر کی طرف پانی کو چھڑکنا ہے، بالوں کے اندر سے ہاتھ لے کر آنا ہے۔ یہ اب ہم نے داڑھی کا خلال کر لیا۔ اب اس کے بعد اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے۔ بازو دھوتے وقت ایک چیز کا خیال کرنا ہے، اگر ہاتھ کی انگلیوں میں کسی طرح کی کوئی انگوٹھی یا چھٹا وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس کو اچھی طرح حرکت دے لینی ہے تاکہ پانی جو ہے اس کے اندر سے اچھی طرح گزر جائے۔ پہلے دایاں بازو ہم نے اس طرح جب اچھی طرح دھو لیا، پھر اس کے بعد اب ہم اپنا بایاں بازو دھوئیں گے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اپنے دونوں بازوؤں کو اچھی طرح دھو لیا ہے، اور جب دونوں بازوؤں کو اچھی طرح دھو لیا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کر کے ہم نے اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا اس طرح مسح کر لیا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کار یہ ہے کہ 3 انگلیوں کو اس طرح ساتھ ملائیں گے، کیونکہ پورا ہاتھ تر کیا تھا، پورے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ پہلے 3 انگلیوں کو ساتھ ملایا، ان 3 انگلیوں کو ساتھ ملا کر اس طرح پیشانی کی ابتدا سے ہم نے اب پیچھے ہم اپنی گدی تک لے گئے۔ جب گدی تک ہو گیا اب کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ 3 انگلیاں دونوں استعمال ہو چکی ہیں، اس کے بعد ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی تلیوں کو استعمال کرنا ہے۔ جب 3 انگلیوں کو اس طرح پیچھے تک استعمال کر لیا، اب تلیوں کو استعمال اس طرح کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اب اس طرح آگیا، پورے سر کا مسح ہو گیا، یہ 3 انگلیاں استعمال ہو گئی۔ اب یہ شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھا رہ گیا۔ اب شہادت کی انگلیوں کو اس طرح کان میں اچھی طرح ہم نے اس کو پھیرنا ہے۔ اچھی طرح جب ہم نے اس کان میں پھیر لیا، اب شہادت کی انگلی بھی استعمال ہو گئی، اور انگوٹھے کا جو آگے والا حصہ ہے اس کو کان کے پیچھے پھیر دینا ہے، اور یہ جو ہاتھوں کی انگلیوں کا پچھلی طرف ہے اس کو ہم نے اس طرح گردن میں پھیر لینا ہے۔ یہ مسح کا مکمل مسنون طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد ہم نے اپنے پاؤں کو دھونا ہے۔ پاؤں کو دھوتے وقت ہم نے پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے، پھر بایاں پاؤں دھونا ہے، اور پاؤں دھوتے وقت ہم نے پاؤں کی انگلیوں میں اچھی طرح پانی بہانا ہے۔ پہلے ہم نے اپنا دایاں پاؤں دھونا ہے اور پاؤں کی انگلیوں میں اچھی طرح پانی بہانا ہے تاکہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے پاؤں کو دھونا ہے اچھی طرح۔ جب ہم نے اس طرح اپنے پاؤں کو دھو لیا، ہمیں تسلی ہو گئی کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہ گئی ہے، 3 مرتبہ اس پاؤں کو دھو لیا، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں ہے اس کو ہم نے 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لینا ہے، یعنی کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، اور اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں کا بھی اس طرح انسان خلال کرے گا، اس طرح اوپر کی طرف کھینچے گا، یعنی کہ یہ ہمارا اب وضو کا مکمل طریقہ ہو چکا ہے۔ اور جب ہم نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد ہم نے ہلکا ہلکا اپنے جسم سے پانی صاف کر لینا ہے تاکہ کسی طرح بھی وہ مسجد کے اندر پانی کے قطرات نہ گرے۔ جب وضو مکمل کر لیا، پھر اس کے بعد ہم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد اس طرح کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو وضو کا مکمل مسنون طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مزید اصلاح معاشرہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔